السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریڈیشنل اسکالرز جو ہے زیادہ تر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اسلام میں جو ہے اوبیڈینس ٹو دا ہسبینڈ، آپ کو مطلب اپنے ہسبینڈ کو جو ہے اوبے کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو اوبے دا ہسبینڈ، یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو یور ہسبینڈ. یہ بہت کامن بھی ہے ریڈ پل اسپیس میں. اور ایون جو ٹریڈیشنل مسلمس ہوتے ہیں، جو ریلیجیس مسلمس ہوتے ہیں، وہ اس ٹائپ کی بات بولتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو جو ہے 100% جو ہے آپ کو جو اوبے کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو ہے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، قرآن 4:34 میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الرجالون قوامون علی النساء بما فضل بعض علی بعض، کہ مین آر پروٹیکٹرس اینڈ مینٹینرس آف وومن. اور وہ جو ہے عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ان کو بعض سے بعض پہ فضیلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ورڈ آتا ہے کہ جو بلیونگ وومن ہے وہ قانتات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا اوبیڈینس ٹو دا ہسبینڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ وائف بیٹنگ والا ورس ہے، سو کالڈ وائف بیٹنگ والا ورس، کہ اگر کوئی تم یہ فیئر کرو کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ نشوز کر رہی ہے، وائف اگر نشوز کر رہی ہے. اب نشوز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نشوز سے یہاں مراد ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے فیملی ٹوٹ رہا ہے. کیونکہ آپ اگر فیملی، وہ سیم ورڈ جو ہے یوز ہوا ہے سورہ نساء، وہی سیم سورہ کے آخری آخری جو رکوع ہے اس میں سیم ورڈ جو ہے ہسبینڈ کے لیے بھی یوز ہوا ہے، نشوز. تو نشوز سے یہاں پر مراد ہے کوئی ایسا کام اگر بیوی کر رہی ہے جس سے فیملی ٹوٹ جا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، پھر بیڈ سپریٹ کرو، اور نہیں ہوتا ہے تو ضربہ کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مارو. اب مارنے سے مراد جو ہے، سب یہ بات مانتے ہیں کہ ادھر جو مارنے سے مراد کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے، ایک پنشمنٹ کے طور پہ ضرب لگانا، ایک پنشمنٹ کے طور پہ، کہ تاکہ اس کو ریئلائز ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. کبھی کبھار ایسا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ریبیلیس بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے آپ کی فیملی ٹوٹ سکتی ہے، تو اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا سختی کر کے، تھوڑا سا ضرب لگا کے اگر آپ کا فیملی بچ سکتا ہے تو ضرب لگانے میں ہی فائدہ ہے. آپ طلاق بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت طلاق پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کی وائف جو ہے ریبیلیس اس حد تک ہو رہی ہے کہ فیملی ٹوٹ جائے گا، تو ڈیورس سے بچنے کے لیے یہ آخری عمل آپ کر سکتے ہیں. ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے لیے یاد رکھیے گا، میئر ڈس اوبیڈینس کے لیے نہیں، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے لیے کچھ ایسا کرنا کہ جس سے فیملی ٹوٹنے کا ڈر ہو. اس کی دوسری آیت جو ہے وہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے کہ اگر اس سے بھی کام نہیں ہو جائے تو مرد کی طرف سے ایک آربیٹر اور وومن کی طرف سے ایک آربیٹر. خیر وہ ابھی اپنا ٹاپک نہیں ہے. اپنا ٹاپک یہ ہے کہ وہاں پر بھی ورڈ ہے کہ اگر وہ پھر وہ تمہاری بات ماننے لگا، ورڈ اطاعت، کہ اگر وہ تمہاری بات مان جائے، اطاعت کرے، تو پھر جو ہے کوئی بھی تم ڈو ناٹ ڈو اینی مینس اگینسٹ، تو کچھ بھی تم اور کوئی ایسا کام مت کرو. تو یہاں سے بھی لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پر یہ ورڈ اطاعت کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو آپ کو جو ہے قرآن یہ بولتا ہے کہ وائفس شوڈ بی اوبیڈینٹ ٹو دیئر ہسبینڈ. حالانکہ یہ چیز بہت کلیئرلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول سکتے تھے کہ وائفس کو جو ہے، لیکن آپ دیکھو کتنے سارے کنڈیشنز اٹیچ کر کے جو ہے بولا گیا. یہ چیز جنرلی نہیں بولا گیا ہے. جنرلی آپ کو حدیث میں مل جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی وومن جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے اوبیڈینس ہوتی ہے تو وہ کسی بھی گیٹ سے جو ہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن حدیث جو ہے نا ہمیشہ قرآن کا محتاج ہوتا ہے. تو قرآن، ہم لوگ کو حدیث جو ہے نا وہ قرآن کے حساب سے چلنا پڑے. یہ سیم بات اتنی کلیئر کٹ بات جو ہے قرآن بھی بول سکتا ہے، لیکن قرآن نے اس طرح سے بات نہیں کی ہے. قرآن نے پہلے ڈیفائن کیا ہے کہ مرد کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا مرد، ایک اچھا ہسبینڈ اگر سب چیز پرووائڈ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی
عورت کچھ ایسا کام کرے جس سے فیملی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس پر پھر وہ اچھے مرد کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا باؤنڈری کریٹ کرے اور تھوڑا سا ہارش ہو، کیونکہ اگر آپ حد سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہو تو آپ کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن بیسکلی یہ کنوے کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ قانتات ہے۔ اب قانتات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانتات جو ورڈ ہے وہ کبھی بھی قرآن میں غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ آپ سورہ احزاب میں پڑھ لو، ان المسلمین والمسلمات وقانتین وقانتات وذاکرین وذاکرات، یہ جو آتا ہے تو وہاں پر یہ ورڈ جو ہے قانتات ہے۔ تو قانتات سے ادھر مطلب جو ہے اوبیڈینس۔ اب یہاں پر تو کوئی نہیں بولتا کہ اس سے مطلب ہے کہ دوز مین ہو اوبے دیئر وائفس اور دوز وائفس ہو اوبے دیئر ہسبینڈ، یہاں پر کوئی نہیں بولتا۔ یہاں پر سب یہ بات بولتے ہیں، یہاں پر اوبیڈینس سے مراد جو ہے اللہ ہے، حالانکہ اللہ ادھر ذکر بھی نہیں ہے، لیکن قانتات ذاکرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اوبیڈینس سے مراد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ورڈ جو قانتات یوز ہوا ہے یہاں پر سورہ نساء میں بھی، تو وہ یہی ورڈ یوز ہوا ہے کہ اچھی وہ ہے جو کہ قانتات جو اللہ کے اوبیڈینس میں ہو اور اپنے ہسبینڈ کا رائٹس فلفل کرے، ٹھیک ہے، اور وہ گارڈ کرے اپنے ہسبینڈ کے ایبسنس میں، مطلب اپنا چاسٹیٹی کو جو ہے وہ گارڈ کرے۔ اور یہ بیسکلی جو یہ ہے نشوز والی آیت، وہ بیسکلی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی وومن جو ہے اپنے عصمت کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، تو اگر اس کو مار کے تھوڑا سا، مطلب ایک ڈسپلنری پنشمنٹ کے طور پہ، ڈومیسٹک وائلنس کے طور پہ نہیں، کیونکہ دوسری آیت جو ہے قرآن کی وہ کلیئر کٹ کر دیتی ہے وہ عاشرون بالمعروف۔ تو جنرل رول یہی ہے قرآن کا کہ عاشرون بالمعروف، اچھے طریقے سے رہنا ہے، عرف کے حساب سے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن کی، وہ عاشرون بالمعروف، پھر جو ہے یہاں پر جو وائف بیٹنگ والا جو ورڈس ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے، ورنہ یہ دونوں چیز اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دے گا۔ تو آپ کو اسی حساب سے جو ہے ماننا پڑے گا کہ یہاں سے ضرب کا جو فزیکل پنشمنٹ جو ہے، جو ہسبینڈ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حد تک نہیں جائے، ورنہ یہ عاشرون بالمعروف کو جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کرے گا۔ ہر آدمی یہ چیز جانتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کوئی معروف چیز نہیں ہے، وہ تو منکر چیز ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے حد تک جو ہے آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو اتنا یہ کرنا ہے کہ بات سمجھ جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بس ختم ہو جائے بس، اور اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کے حد تک آپ کو نہیں گزرنا ہے، کیونکہ وائلنس ان اینڈ اٹ سیلف جو ہے قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے، انلیس آپ وار پہ جا رہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن کیسز جو ہے جہاں پر وائف ریبیلیس ہے، ریبیلیس ان اے سینس ہو سکتا ہے اس کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو، وہ اپنے گھر میں کوئی ایسے انسان کو اجازت دے رہی آنے کی جو اس کا پتی اس کو پسند نہیں کرتا، اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ کوئی ایسے انسان کو گھر کے اندر داخل نہیں کرو کہ تمہارا ہسبینڈ اس کو پسند نہیں کرے، خاص کر تب جب ہسبینڈ باہر ہو، ان کے ایبسنس میں۔ یہی چیز سیم چیز قرآن میں بھی بولا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر میٹر پہ جو ہے، صرف فیملی میٹر پہ جو ہے وائف جو ہے اوبلائزڈ ہے اپنے ہسبینڈس کو ماننے کے لیے، لیکن ہر میٹر میں نہیں ہے۔ مطلب ہسبینڈ اگر اس کے پرسنل لائف میں گھس رہا ہے تو، یا اس کے جو ہے اپنے جو پیرنٹس کے لائف میں کیا ہو رہا ہے اس میں وہ گھس رہا ہے، تو اس میں کوئی دخل جو ہے ہسبینڈ کا نہیں ہونا چاہیے، صرف فیملی میٹر میں ایز اے ہیڈ۔ آپ جو ہم لوگ جو اگزامپل دیتے ہیں کہ مینیجر اوپر ہوتا ہے امپلائی کے، تو مینیجر بھی ہر چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتا، جو کام سے ریلیٹڈ چیز ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، ایز لانگ ایز وائف جو ہے اپنے ہسبینڈ کا رائٹ پورا کر رہی ہے، اپنی مدر ہونے کی رسپانسبلٹی پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کا جو لائف ہے اس کا اپنا لائف ہے، کسی اور کا لائف نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ٹریڈیشنل اسکالرز اس طرح کا تاثر دیتے ہیں نا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کے آپ جو ہے ہسبینڈ کی بندگی کرنا سٹارٹ کر دو۔ یہ بات وہ منہ سے نہیں بولتے، لیکن ایسی ایسی روایت سناتے ہیں یا ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ
ایسا تاثر ہوتا ہے کہ بھائی تم اللہ کے غلام نہیں ہو، تم اپنے ہسبینڈ کے غلام ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے ہم لوگ کو اپنی غلامی کی طرف لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب چیز کو، شرک وغیرہ کو ہٹا کے لوگوں کی غلامی پہ ایک وائف کو جو ہے ہسبینڈ کا غلام بنا دیا جائے گا؟ تو یہ چیز ہمیشہ سے مجھے پرابلم دیتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا.